یہ ٹائٹل ہے مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی کیوں کرتی ہیں۔ جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ جتنی ہی میں اپنے آپ کو ڈھانک لیا کرتی تھی اور ایسا ڈھکتی تھی کہ سورج اور چاند بھی دیکھنے کو ترس جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ کا جنازہ اٹھا تو السلام علیکم، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج کے اس اسلامی معلومات میں ہم اس چیز کو جانیں گے کہ ٹائٹل دیکھیے سب سے پہلے کہ مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی کیوں کرتی ہیں۔ یہ ٹائٹل ہے مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی کیوں کرتی ہیں۔ آج اسی پر ہم بحث کریں گے اور ڈسکس کریں گے اور ڈیٹیلز میں تفصیل میں اس بات کو جانیں گے اور بڑی باریکی سے بڑی گہرائی سے اس چیز کو ہم جانیں گے کہ مسلم سماج کی لڑکیاں، مسلم سماج کی عزت غیروں کے ساتھ کیوں چلی جاتی ہے اور مسلم سماج کے سر کا تاج غیروں کے ساتھ کیوں نکل جاتی ہے اور اس کے بہکاوے میں، اس کے فسلاوے میں، اس کے لالچ میں کیوں آ جاتی ہے۔ اسی پر ہم نے آج کے اس ویڈیو میں بات کرنا ہے۔ آپ پوری ویڈیو پر بنے رہیں، پوری ویڈیو آپ نے واچ کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ دوسروں تک بھی شیئر کر دیں گے، آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ پوری ویڈیو پر بنے رہیں اور غور سے دیکھیے گا کہ اسلامی معلومات مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی کیوں کرتی ہے، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے اس میں، کس وجہ سے اور کس بات سے ہماری سماج کی، مسلم سماج کی بیٹیاں غیروں کی سماج کی بہو بن جاتی ہے اور وہ اپنے ایمان سے پھر جاتی ہے اور اپنے والدین کی محبت، اپنے بھائی بہنوں کی محبت اور اپنے آس پڑوس رشتہ داروں کے پیار وفا کو فوراً کیسے بھول جاتی ہے۔ ہم اس ریجن کو جانیں گے اور اس وجہ کو جانیں گے کہ کنڈیشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں تین ریزن ہے۔ تین ریزن کی وجہ سے مسلم بیٹیاں غیر لڑکوں کے جال میں پھنستی ہے اور اس کے ساتھ ہو لیتی ہے اور پھر اپنے مذہب کو اور اپنے والدین کو اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اس میں غلطی پہلے ہماری سماج کی ہے، ہمارے والدین کی ہے، ہماری غلطی ہے۔ اس کے بعد ہم دوسروں پر انگلی اٹھائیں۔ اگر ہم خود صحیح اور درست رہیں گے اور حق اور سچ پر رہیں گے تو پھر کسی کی مجال نہیں کہ ہم پر انگلی اٹھا دے۔ آج ہمارا دین، ہمارا مذہب 100% سچ اور حق ہے، قرآن کریم نے بھی اس کی گواہی دی ہے، لیکن پھر بھی آج ہمارے دین پر اور ہمارے مذہب پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں تو اس سے ہمارے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہمارے مذہب کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا، جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ جتنی ہی زیادہ انگلیاں اٹھتی ہیں اور جتنے ہی لوگ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ ہمارا اسلام، ہمارا دین دنیا میں اور پھیلتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے کچھ دن پہلے فیفا ورلڈ کپ کا آپ نے وہ منظر دیکھا ہوگا جہاں ہزاروں سے زائد بچیاں، لڑکیاں اسلام کو قبول کرتی ہے۔ تو یہ اسلام ایسا دھرم، ایسا مذہب ہے جس پر انگلی اٹھائی جائے تو پھر بھی اٹھانے سے اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر ہم خود صحیح ہوتے، خود درست ہوتے اور ہماری ذمہ داری خود اچھی ہوتی، آج ہماری بیٹیاں ہمارے گھر کی عزت ہوتی اور اپنے باپ کے سر کے تاج کا لاج رکھتی۔ اس میں تین ریزن ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تینوں ریزن سب سے پہلے سن لیجئے۔ نمبر 1، دینی تعلیم کی کمی ہونا۔ آج کے اس دور میں، اس زمانے میں ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو دین کی تعلیم بالکل نہیں ہے۔ وہ قرآن تو پڑھنا جانتی ہے لیکن قرآن سمجھنا نہیں جانتی۔ قرآن کو کیسے سمجھا جائے گا، قرآن کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں ذرا بھی اس کے پاس علم نہیں۔ ہماری بیٹیاں نماز پڑھنا جانتی ہے لیکن نماز ہے کیا چیز، نماز سے کیا ملتا ہے اور نماز پڑھنے سے ہمیں کتنا ثواب ہے اور نماز ہر برائی کو کیسے روک دیتی ہے، اس سے وہ بالکل نا آشنا ہے۔
ٹھیک ہے. تو نمبر 1 ریزن یہ ہے کہ دینی تعلیم کی کمی کا ہونا. ٹھیک ہے. نمبر 2 والدین کی لاپرواہی. یعنی آج کے ڈیٹ میں ہماری بچیاں جو ہماری سماج سے نکل جاتی ہے، اور آپ آج کے ڈیٹ میں یہ بیورا نکالیں تو پتہ چلے گا ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں بیٹیاں مسلم سماج کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ چلی گئی ہیں اور وہ بے دین ہو چکی ہے. تو سب سے پہلی ذمہ داری ایک یہ بھی ہے کہ والدین کی لاپرواہی ہوتی ہے. نمبر 3 جو ریزن ہے اس کے وہ یہ ہیں کہ بے پردگی میں رہنا، یعنی کہ پردے سے نہیں رہنا، جبکہ مسلم سماج کی بہو بیٹیاں، مسلم سماج کی جو عزت ہے وہ پردے کے اندر ہے. تو یہ 3 ریزن ہے جس کے وجہ سے یہ کام ہوتے ہیں. نمبر 1 دینی تعلیم کی کمی ہونا، نمبر 2 والدین کی لاپرواہی، اور نمبر 3 بے پردگی. ٹھیک ہے. اب یہ 3 ریزن ہے جس کے کر لینے سے ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں سیف رہیں گی اور محفوظ رہیں گی، اور اس کی عزت کو کوئی تار نہیں کر سکتا. تو یہ ہے کہ دین کی تعلیم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 2 والدین کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور نمبر 3 باحیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر یہ 3 چیز ہے مسلم سماج کے اندر تو پھر مسلم سماج کی بیٹیاں سیف رہیں گی اور عزت میں رہیں گی اور محفوظ رہیں گی. آئیے اب ہم بات کرتے ہیں یہاں سے ان تینوں ریزنوں پر. سب سے پہلے دینی تعلیم کی کمی جو ہے وہ کیسے ہے. دیکھیے آج کے ڈیٹ میں والدین بچیوں کو صرف قرآن پڑھاتے ہیں کہ بچے اور بچیوں کو قرآن ناظرہ پڑھنے آنا چاہیے. ہاں اس کے بارے میں وہ سمجھے یا نہ سمجھے اس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، دور دور تک اس کا کوئی لینا دینا نہیں. بس عربی کے الفاظ، عربی کے لفظ ہیں، اس کو بچیاں پڑھ لیں. لیکن قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن سمجھا کیا رہا ہے، قرآن جو اترا ہے وہ انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب بن کر اترا ہے. تو اس میں کیا ہے، اللہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، اس سے ہم بہت ناآشنا ہے. اور یہ والدین اس سے بچوں کو بالکل دور رکھ دیتے ہیں. اس لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ بچے اور بچیوں کو قرآن پڑھائیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں، اس کو ایک ایک حرف کا معنی بتائیں اور اس کے تفسیر اور اس کے خلاصہ کو آپ سمجھائیں. جب جس بچی کو یہ پوری بات پتہ چل جائے گی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قسم خدا کی وہ کبھی راہ راست سے نہیں بھٹکے گی اور وہ غیروں کے بہکاوے میں اور غیروں کے فسلاوے میں کبھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو دینی تعلیم کی کمی ہے. ایک بات اس میں اور یہ بھی ہے کہ آج کے اس سماج میں ہر شخص چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، وہ اپنے بچے اور بچیوں کو مشین بناتا ہے، انسان نہیں بناتا ہے. اور سب سے پہلے یہاں انسان بنانا چاہیے. لیکن سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے کہ لوگ اپنے بچے اور بچیوں کو مشین بناتے ہیں، جو پیسہ چھاپے پیسہ کمائے ایسی مشین بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہوتا کیا ہے سو دیکھیے. ہم اپنے بچے اور بچیوں کو قرآن تو پڑھا دیتے ہیں، اردو پڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم میں اسے لگا دیتے ہیں. وہ پوری طرح سے اس پر فوکس کرتی ہے یا کرتا ہے. دن اور رات 24 گھنٹہ بچے اور بچیاں عصری تعلیم میں مشغول رہتی ہے. پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے آپ جانتے ہیں. ہماری بچی اور بچیاں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، شہروں میں، بازاروں میں، کوچنگوں میں، کالجوں میں پڑھنے جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کالجوں کا جو رواج ہے، اسکولوں کا جو رواج ہے، وہ بالکل ایسا بنا ہوا ہے کہ جیسے بدترین کوئی جگہ ہو. آج کوئی کالج، کوئی اسکول ایسا نہیں رہا کہ جس میں عزت کی بات ہوتی ہو اور عزت کے ساتھ بچے بچیوں کو پڑھایا جاتا ہو. ایسا کوئی کالج، کوئی اسکول اور کوئی کوچنگ نہیں رہا. تو یہ بات ہے کہ جب بچیاں گھر سے نکلتی ہیں بازاروں کو، شہروں کو یا پھر کوچنگوں کو، اسکولوں کو اور کالجوں کو جاتی ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہماری بیٹی گھر سے نکل گئی اور وہ اسکول کے جو سسٹم ہے، اسکول کے جو قانون قاعدے ہیں، اس میں میری بیٹی ڈھل گئی تو سب سے پہلی بات دوپٹہ کو اتار دیا جاتا ہے. آج تقریباً بہت سے ایسے اسکول کالج ہیں جس کے اندر بچیوں کے دوپٹے کو اتارا جاتا ہے اور بغیر دوپٹے کے بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کمی ہے.
ایک بات اور اس میں یہ ہے کہ کسی بھی کالج میں، کسی بھی اسکول میں، کسی بھی کوچنگ میں آپ جا کر دیکھیں، پہنچ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس کالج میں انگلش کی پڑھائی ہوتی ہے، میتھ پڑھایا جاتا ہے، ہندی پڑھایا جاتا ہے، تھوڑا بہت اردو بھی پڑھایا جاتا ہے اور بہت ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہے، لیکن کوئی ایسی کتاب کسی کالج، کسی اسکول یا کسی کوچنگ میں نہیں ہے جہاں بچیوں کو انسان بنایا جائے۔ ہر ٹیچر بچے اور بچیوں کو مشین ہی بنانا چاہتا ہے، پیسہ کیسے چھاپا جاتا ہے وہ بنانا چاہتا ہے، مگر انسان نہیں بنانا چاہتا۔ کسی بھی کوچنگ کے اندر، کسی بھی کالج کے اندر منور زماں جیسے کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا ٹیچر نہیں ہے جو بچوں کو موٹیویٹ کرے، بچوں کو گائیڈ کرے، کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کی وجہ سے اور اس چیز کی وجہ سے بیٹیاں پھسل جاتی ہیں، بہک جاتی ہیں اور غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ تو میرے حساب سے یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ہر کوچنگ کے اندر، ہر اسکول کے اندر، ہر کالج کے اندر ایک ایسا ٹیچر ہونا چاہیے جو بچے اور بچیوں کو موٹیویٹ کرے، اس کو اپنی زندگی کے بارے میں بتائے کہ تمہاری زندگی کتنی انمول ہے، تمہارے والدین تمہارے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اور تم اپنے باپ کے لیے سب سے بڑی سرمایہ ہو اور باپ کے سر کا تاج ہو۔ یہ ہر کوچنگ، ہر اسکول اور ہر کالج میں ہونے چاہیے۔ جب ایسا ہوگا تو مجھے امید ہے کہ کوئی بیٹی یا کوئی بیٹا راستے سے نہیں پھسلے گا اور نہیں بہکے گا، اور مسلم سماج کی بیٹیاں کسی غیروں کے ساتھ نہیں بہکے گی۔ آج کے ڈیٹ میں لاکھوں کروڑوں بیٹیاں بے دین ہو چکی ہے، لاکھوں کروڑوں بیٹیاں اسلام مذہب کو چھوڑ کر غیروں کے مذہب میں چلی گئی ہیں اور اس کے ساتھ شادی رچا کر، پھیرے لے کر، مانگ میں سندور لگا کر، ورمالا پہن کر اس کے گھر کی دلہن بنی ہوئی ہے۔ تو اس کی کمی یہی ہے اور ریزن یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز کی دینی تعلیم کی کمی ہے۔ دینی تعلیم ہونے چاہیے، صحیح اور ٹھوس تعلیم ہونے چاہیے۔ ایسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اہمیت نہیں اور کوئی وقار نہیں ایسی تعلیم کا جو بچوں کو صرف قرآن پڑھا دیا جائے اور اردو کے ایک دو کتاب پڑھا دیے جائیں اور پھر صحابہ کرام کے واقعات نہ معلوم ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نہ معلوم ہو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پوری زندگی نہ معلوم ہو اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پوری زندگی نہ معلوم ہو، تو پھر ایسی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقار، کوئی عزت نہیں۔ یہ تعلیم بیکار ہے، یہ تعلیم بیکار ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچے اور بچیوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ترجمہ ہونے چاہیے، پلس اس کے ساتھ یہ ہونے چاہیے کہ اس کا خلاصہ ہو، تفسیر ہو، اور ساتھ میں ان کے پاس، بچے اور بچیوں کے پاس تاریخ کی کتابیں ہونی چاہیے جس میں صحابہ کرام کی زندگی بتائی جائے، جس میں صحابہ کرام کی قربانیاں بتائی جائے، جس میں صحابیہ کی قربانی دکھائی جائے، وہ ہونے چاہیے۔ تب ہماری بچیاں اپنی جگہ سیف رہیں گی اور عزت سے رہیں گی۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، والدین کی لاپرواہی۔ والدین کی لاپرواہی ہونے کی وجہ سے آج بیٹی اور بچیاں پھسل جاتی ہیں۔ آج ہر والدین اپنے بچے اور بچی پر گہری نظر رکھے اور باریکی سے نظر رکھے کہ ہماری بچی اور بچیاں کہیں غلط نہ کرے، غلط راستے پر نہ جائے، اور اس کو ہم کوئی غلط شبد نہ بتائیں، کوئی غلط بات نہ سکھائیں، تو پھر وہ بچے اور وہ بچیاں کبھی غلط راستے پر نہیں جائیں گے۔ تو سب سے بڑی کمی ایک یہ بھی ہے کہ والدین کی لاپرواہی ہوتی ہے۔ جہاں جا رہا ہے بیٹا جانے دو، جہاں جا رہی ہے بیٹیاں جانے دو، اس سے ہمیں کیا لینا دینا، ہماری بیٹی ہے گئی ہے پھر آ جائے گی، ہم یہ سوچ لیتے ہیں، لیکن ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ میری بیٹی میرے گھر کی عزت ہے، میرا بیٹا میرے گھر کی عزت ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں گے تو پھر کوئی والدین، کوئی ماں باپ ایسی لاپرواہی نہیں کرے گا۔ ان لاپرواہیوں کے ہی وجہ سے آج سماج کے اندر اتنی زیادہ بدنامی اور سماج کے اندر اتنی زیادہ برائی پھیل چکی ہے۔ اس لیے گزارش ہے ہر والدین سے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو حفاظت سے رکھیں اور اس پر پوری طرح سے توجہ دیں اور دھیان دیں۔ انشاءاللہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے بچے اور بچیاں کبھی غلط راستے پر نہیں جائیں گے۔ اور غیر تو کیا آپ سمجھ لیجئے کہ پڑوسی جو ہوتے ہیں اس کے سامنے بھی نہیں آئیں گے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ فلانے گھر کی بیٹی، فلانے گھر کا بیٹا کس لباس میں ہے،
کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے اور کیسی زبان ہے، اچھی ہے یا خراب ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو سب سے بڑی غلطی ایک یہ بھی ہے کہ والدین کی لاپرواہی ہوتی ہے۔ نمبر 3، بے پردگی۔ سماج کے اندر آج بے پردگی عام ہو چکی ہے۔ پردہ جو ہے وہ اسلام کا رکن مانا جاتا ہے۔ پردہ، عورت کے اصل معنی پردہ کے ہی ہوتے ہیں۔ آج ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، آج ہماری بہوؤں کے سر سے دوپٹے اتر گئے۔ جو اسلامی لباس ہونے چاہیے تھے وہ لباس ان کے تن پر نظر نہیں آتا۔ آج یہ کیسے اپنے آپ کو کہلائے گی اور کیسے اپنے آپ کو یہ ثابت کرے گی کہ ہم فاطمہ کی کنیز ہیں؟ کیسے یہ سرٹیفکیٹ دے گی اور ثبوت دے گی اور تھپے مہر لگوائے گی کہ ہم فاطمہ کی کنیز ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے؟ کوئی ایسا گن اور کوئی ایسا رکن اس کے اندر نظر نہیں آتا۔ ایک تو اس میں والدین کی لاپرواہی، اور دوسری چیز بچیاں خود اپنے من کی کرتی ہے اور والدین کے بات کی کوئی جگہ نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، تو نمبر 3 پر ہے کہ بے پردگی۔ جب بے پردگی عام ہوتا ہے تو برائی عام ہو جاتی ہے۔ جب بے پردگی زمین پر کھلم کھلا ہونے لگتا ہے تو زنا عام ہو جاتا ہے۔ جب مسلم سماج کی بہو بیٹیاں یا کسی بھی سماج کی بہو بیٹیاں ہوں، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والی ہو، اپنے تن سے پردے کو اتار دی ہے اور باحیا نہیں ہے اور بے پردگی میں ہے، تو پھر سماج ہی نہیں بلکہ پوری سوسائٹی اور پوری دنیا میں برائی پھیل جائے گی۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ بچے اور بچیوں کو پردے کی تعلیم بھی دی جائے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے تو یہ 3 ریزن تھے: دینی تعلیم کی کمی کا ہونا، نمبر 2 والدین کی لاپرواہی، اور نمبر 3 بے پردگی۔ اب 3 وجہ ایسے ہیں جن کے کر لینے سے یہ بہو بیٹیاں، یہ ہمارے بچے صحیح راستے پر آ جائیں گے اور حور و غلماں بھی اس پر رشک کریں گے اور حیران ہو جائیں گے۔ تو نمبر 1، دین کی تعلیم انہیں دی جائے۔ ٹھیک ہے، قرآن کی تعلیم دی جائے، اسلام کی تعلیم دی جائے۔ نمبر 2، والدین کی ذمہ داری۔ والدین کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ پوری نظر اور بھری نظر اپنے بچے اور بچیوں پر رہنی چاہیے کہ ہمارے بچے اور بچیاں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں۔ اور نمبر 3، باحیا ہونی چاہیے، ہمیشہ پردے میں ہونی چاہیے، اس کا چہرہ ڈھکا ہونا چاہیے، اس کے جسم کا ایک ایک انگ اور ایک ایک اعضاء ڈھکے ہونے چاہیے۔ اس کو کہا جاتا ہے باحیا، اور پھر یہ بیٹیاں سیف رہتی ہیں اور عزت کے ساتھ رہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بڑی غربت میں گزری، جبکہ ان کے باپ، ان کے ابا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے رہبر تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو دونوں جہان کی دولت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غربت کی زندگی حضرت فاطمہ کو دی۔ اس غریبی میں بھی حضرت فاطمہ نے ایسے اپنے آپ کو باحیا بنایا اور اپنے آپ کو ایسے پردے میں رکھا۔ آج تک چاند بھی حیران ہے کہ کاش کے رات کی تاریکی میں ہم حضرت فاطمہ کے جسم مبارک کے کسی حصے کو دیکھ لیتے۔ چاند کو بھی یہ نصیب نہیں ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کے جسم کے کسی حصے کو دیکھ لے۔ تو اتنی باحیا تھی اور آج ہماری بیٹیاں بے پردگی میں ہیں۔ یہ کیسے کہیں گی اپنے آپ کو کہ ہم فاطمہ کی کنیز بنی ہوئی ہیں، ہم فاطمہ کی باندی ہیں، فاطمہ کی غلام ہیں؟ یہ کیسے کہیں گی؟ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جنہیں سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب مل گیا ہے کہ جنت کے اندر تمام عورتوں کی سردارن ہوگی یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اس لیے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی، پیاری بیٹی اور لاڈلی بیٹی ہے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ حضرت فاطمہ نے غریبی میں بھی دنیا کو یہ میسج، سبق اور پیغام دے دیا کہ میرے پاس ایسے کپڑے نہیں تھے جو تمہارے پاس کپڑے ہیں، میرے پاس ایسے جوڑے نہیں تھے جو تمہارے پاس جوڑے ہیں، میرے پاس ایسے لباس نہیں تھے اور اتنی قیمتی لباس نہیں تھا جتنا قیمتی تمہارے پاس ہے۔ ہمارے پاس تو صرف 1-2 چادر ہوا کرتی تھی، اسی چادر سے میں اپنے آپ کو ڈھانک لیا کرتی تھی اور ایسا ڈھکتی تھی کہ سورج اور چاند بھی دیکھنے کو ترس جاتا تھا۔
حضرت فاطمہ کا جنازہ اٹھا تو جنازہ اٹھنے سے پہلے اور موت سے پہلے حضرت فاطمہ نے وصیت کر دی تھی کہ میرے جنازے میں صرف 4 ہی آدمی شریک ہو جو مجھے کاندھا دے سکے۔ 3 آدمی تو موجود تھا، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر تھے، اور حضرت حسن اور حضرت حسین، لیکن 4تھے آدمی کا انتظار تھا۔ کفن پوری طرح سے پہنا دیا گیا ہے۔ ابو ذر غفاری کو بھی حضرت فاطمہ کا چہرہ اس وقت نظر نہیں آیا۔ ابو ذر غفاری کہیں سے آئے، اللہ نے اسے بھیجا اور یہ 4 آدمی ہو گئے۔ اس کے بعد یہ چاروں آدمی، رات کی تاریکی میں وصیت کی گئی تھی کہ رات کے اندھیرے میں مجھے قبر میں اتارنا، اور 4 ہی آدمی میرے جنازے میں ہونے چاہیے۔ تو اتنی باحیا تھی اور اپنی عزت کے بارے میں اتنا سوچتی تھی۔ آج وہی فاطمہ کی کنیز اور اس کی باندیاں ایسے بے پردہ ہو کر گھومے گی جس سے فاطمہ کے دل کو تکلیف پہنچے اور اس کے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچے۔ ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی اس لیے کر لیتی ہے، ان کے پاس یہ 3 چیزیں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ 3 چیزوں کی تعلیم ہو جائے اور صحیح سے ٹھوس تعلیم اس کے پاس موجود ہو جائے تو پھر ہماری سماج کی بیٹیاں یا کسی بھی سماج کی بیٹیاں ہو، وہ کبھی غلط قدم نہیں اٹھائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ اس بات کو یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو آپ لوگوں تک شیئر کر دیں۔ تب تک کے لیے ہمارے لیے بھی دعا کریں، پورے سماج کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم۔